اب میں درخواست کرتا ہوں والد گرامی قدر حضرت اقدس حافظ شبیر احمد صاحب جو اس وقت ادارے کے محتمم روح رواں اور قافلہ سالار ہیں، بہت کچھ آپ کے بارے میں کہا جا سکتا ہے، جو محنت، جو کوششیں، جو فکر، جو جد و جہد آپ کرتے ہیں، کر رہے ہیں، ہمارے لیے وہ قابل فخر اور مستقبل کے لیے لائحہ عمل ہے۔ آپ نے اپنا سب کچھ اس ایک ادارے کی تعلیم، اس کی ترقی، اس کی تعمیر اور اس کے معیار کو بہتر سے بہتر بنانے کے لیے کھپا دیا۔ میں نے پہلے بھی کئی مرتبہ یہ بات کہی ہے اور میں کہہ سکتا ہوں کہ آپ نے اس ادارے کے لیے جتنی قربانیاں دیں اور دے رہے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جب اس عمر میں پہنچیں گے، کوئی پتہ نہیں اس طرح کی خدمات، اس طرح کی فکروں اور جد و جہد اور کوششوں کے ساتھ یہ کام کر سکیں گے یا نہیں کر سکیں گے۔ ہمارا تصور اس وقت میں کام نہیں کرتا ہے، نہ دن کی فکر ہے، نہ رات کا پتہ ہے، نہ آرام کا پتہ ہے، نہ کھانے کا پتہ ہے۔ ابھی تک بھی یہی صورتحال ہے، کتنے ہی لمبے سفر سے آ جائیں ہم اور آپ تھک جاتے ہیں، آرام کرنے لگتے ہیں۔ آپ ابھی آئے ہیں اور ابھی اپنی ضرورت کے لیے، ادارے کی ضرورت کے لیے شہر میں چلے جاتے ہیں۔ بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، لہذا یہ سب کچھ آپ کی کوششیں، آپ کا نتیجہ، آپ کا خلوص اور آپ کی محنتیں ہیں۔ آپ نے ہمیں اختیار دیا، ہم نے جتنا جیسا ہو سکتا ہے، جس طرح ہو سکتا ہے اس طرح اور اس سے بہتر کرنے کی ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں۔ جو ارادہ کر لیتے ہیں اللہ کا شکر ہے وہ مکمل کر کے چھوڑتے ہیں۔ ابھی کچھ دن پہلے بہت زیادہ پریشان تھے کہ بجلی کا بل بہت زیادہ آ رہا ہے، بہت دقتیں اور پریشانیاں ہو رہی ہیں، چھاپے پڑتے ہیں، پریشانی ہوتی ہے۔ آپ نے کہا کہ نہیں، سولر لگنا چاہیے۔ آپ نے قسطوں پر 20 کلو واٹ کا سولر سسٹم الحمدللہ لگوا دیا اور کل 4-5 یا 1 ہفتے کے اندر یہ کام الحمدللہ مکمل ہو گیا۔ ایک بلڈنگ کا باقی ہے، انشاءاللہ امید ہے کہ جب ارادہ کر لیں گے تو وہ بھی مکمل ہو جائے گا۔ تقریباً 10-15 لاکھ روپے کا اس کا صرفہ ہے۔ اتنا سا بھی کسی طرح کا بوجھ اور الجھن محسوس نہیں کی اور الحمدللہ قسطوں کے ذریعے سے اس کو لگا دیا۔ یہ آپ کی کوشش اور محنت ہے اور یہ ادارہ آپ کا مرہون منت ہے۔ میں درخواست کرتا ہوں والد گرامی قدر سے کہ تشریف لائیں اور ان تمام آنے والے مہمانان کرام کا تشکر کے ذریعے سے اظہار فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ تقسیم سے گھٹتا ہے کتنا بھی خزانہ ہو، تقسیم سے گھٹتا ہے کتنا بھی خزانہ ہو، جو خرچ سے بڑھتا ہو علم ایسا ذخیرہ ہے۔ پہلے تو میں شکر گزار ہوں اپنے تمام مدرسین کا کہ انہوں نے پورے سال اس درجے طلبہ پر محنت کی، اور اس میں خصوصی بات یہ ہے کہ ان تمام تیاریوں میں تعلیمی اوقات نہیں ہیں۔ جو تعلیم کا سلسلہ اپنے جگہ ہے اس میں 1 منٹ کی بھی کمی نہیں ہے، بلکہ خارجی وقت میں یہ تمام تیاریاں، یہ اساتذہ قابل مبارکباد ہیں۔ میں کسی وقت بھی رات کے حصے میں آیا، میں نے اسی وقت مسجد میں بیٹھے طلبہ کو پڑھتے ہوئے، مطالعہ کرتے ہوئے، تقریر کرتے ہوئے، یاد کرتے ہوئے، کسی وقت بھی آیا اسی وقت پایا۔ تو قابل مبارکباد ہمارے ہاں کے تمام اساتذہ اور وہ تمام طلبہ جنہوں نے خارجی وقت میں اپنے اندر اتنی صلاحیت پیدا کر لی، اور ان حضرات جو ہمارے اکابرین اسٹیج پر تشریف فرما ہیں اور آپ حضرات شہر کے کونے کونے سے آ کر
یا ان ہمارے مدرسین اور طلبہ کی جو حوصلہ افزائی کی ہے، یہی ہمارے لیے الحمدللہ ثم الحمدللہ کامیابی اور اللہ کے ہاں قبولیت کی پہچان ہے۔ آپ اپنے وقت کے محدث مفسر ایک ایک کے پاس اگر تقریر کے لیے وقت لینے جائیں تو لمبی قطاروں میں کھڑا ہونا پڑے۔ آپ حضرات کی محبت، اس ادارے کی محبت، مدرسین کی محبت، طلبہ کی محبت نے آج سب ان حضرات کو یہاں اسٹیج پر تشریف فرما۔ بزرگوں اور دوستوں، ہمارا بھی کوئی کمال نہیں۔ ابھی ہمارے بھائی متین صاحب فرما رہے تھے ہمارا بچپنا یہاں گزرا۔ حضرت مولانا صدیق صاحب جو دارالعلوم میں حدیث پڑھاتے تھے اور یہاں آنے کے بعد جب بنیاد کا سلسلہ ہوتا تھا تو ایک ایک اینٹ اپنے ہاتھ سے دھو کر اور اس بنیاد میں لگاتے تھے، ہاتھوں میں چھالے پڑ جاتے تھے۔ ہماری کوئی حیثیت نہیں۔ انما الاعمال بالنیات۔ حضرت مولانا سید فخر الحسن صاحب نور اللہ مرقدہ جو بڑے مضبوط اور الحمدللہ پائے کے مدرس تھے دارالعلوم دیوبند کے، حضرت مولانا صدیق صاحب کے بہت قریبی استاد تھے۔ حضرت ایک دفعہ تشریف لائے، ہم چھوٹے سے تھے، نعیم راہی ایک راہی ہوا کرتے تھے، نعیم راہی شاعر، وہ جایا کرتے تھے پروگرام میں، تو حضرت مولانا سید فخر الحسن صاحب کی گاڑی جیسے یہاں قریب آ کے رکی تو ابا جی اس کمرے میں رہا کرتے تھے۔ بولے کیا پڑھا رہے ہو؟ کہ جی ایسے ایسے حدیث پڑھا رہا ہوں، اور آپ دعا فرما دو۔ اب وہاں کا سلسلہ ختم کیا جا رہا ہے، بخاری قاعدہ پڑھاؤں یا بخاری شریف پڑھاؤں، آپ دعا فرما دے، آپ انشاءاللہ اس حسینیہ میں بیٹھ کر آؤں۔ حضرت نے دعا فرمائی۔ حضرت مولانا صدیق صاحب اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے۔ اصول الشاسی اور کنز الدقائق تقریباً 20 سال پڑھائی، پھر اس کے بعد یہ انہی کی دعاؤں کا ثمرہ ہے۔ خار گل گل تو نہیں ہے لیکن نسبت گل نے کیا قابل تعظیم، اسے ہماری کوئی حیثیت نہیں۔ جو سبق اور جو راستہ انہوں نے ہمیں دیا اور سکھایا ہم اسی پر چل رہے ہیں الحمدللہ۔ ادارے کے سلسلے میں الحمدللہ نیت اللہ نے اتنی خیر بنائی ہے، سال گزر جاتا ہے، کتنا ہی بڑا خرچ آ جاؤ، کوئی بھی سلسلہ سامنے آؤ، سالانہ امتحان تک ہم پہ کسی کا کوئی قرض نہیں ہوتا الحمدللہ۔ اور نہ ہی ہم کہیں جاتے۔ مدرسین حضرات ہیں مسجدوں میں کہیں ادھر ادھر چلے گئے، 1 مہینے 2 مہینے کی تنخواہ نکالے، اہتمام کچھ نہیں ہے، لیکن پورے سال شہر کے حضرات یہاں بیٹھے ہوں گے، حسینیہ کا کہیں چندہ آپ نے ہوتے نہیں سنا ہوگا۔ اور اللہ تبارک و تعالی حضرت مولانا صدیق صاحب کی جو نیت تھی اس کی برکت سے اللہ نے اس ادارے کو یہاں تک پہنچایا ہے۔ تعمیرات ہو، تعلیمات ہو، ماہانہ ہو، سالانہ ہو، الحمدللہ سال ہمارا پورا ہو جاتا۔ آگے کے جو منصوبے ہیں انشاءاللہ آئندہ سال تک وہ بھی پورے ہوں گے۔ آپ حضرات کی توجہ، آپ حضرات کی محبت، اتنی کڑکڑاکے کی سردی، جی کہرے کا سلسلہ، آپ ان اکابرین اور آپ حضرات کے یہاں تشریف فرما، یہی حسینیہ کی مقبولیت اور قبولیت کی پہچان ہے۔ بزرگوں اور دوستوں اور عزیز ساتھیوں، میں بہت دل کی گہرائیوں سے ہمارے ان اکابرین جو اسٹیج پر تشریف فرما ہے اور آپ شہر کے کونے کونے سے یہاں تشریف لائے اور تمام مدرسین اور طلبہ کا جو حوصلہ افزا فرمایا ہے، ہمارے پورے سال کی تکان اتر کر اللہ نے ہمارے قبولیت سے نواز دیا، ہمیں یقین ہے انشاءاللہ۔ اس سال یہ جو یہاں سے طالب فارغ ہوں گے نہ جانے کس مدرسے میں جائیں گے، کس مدرسے میں رہیں گے، لیکن میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں، بڑائی کے طور پر نہیں، تعریف کے طور پر نہیں، بلکہ یقین سے یہ کہتا ہوں کہ جتنے طلبہ رہنے میں، کھانے میں، پینے میں اور الحمدللہ یہاں سکون محسوس کرتے ہیں، انہیں محسوس ہی نہیں ہوتا کہ ہم مدرسے میں، بلکہ وہ محسوس کرتے ہیں کہ ہم اپنے گھر میں ہیں۔ کسی طالب علم کے ماتھے پر، چہرے پر آپ کبھی بھی آئیں گے الحمدللہ شکن نہیں دیکھیں گے آپ، کیا کسی طرح سے پریشان ہے؟ جی کھانے پینے میں الحمدللہ، صبح کو فجر کی نماز کے بعد فوراً ناشتہ، دونوں ٹائم کھانا الحمدللہ، اور جیسے طلبہ کھاتے ہیں الحمدللہ ایسے اللہ تعالیٰ تیار کراتے ہیں۔ تو آئندہ سال جہاں بھی طلبہ جائیں گے، یہ چمن یوں ہے خزاں کی عزت پہ جو آتا نہیں، یہ چمن وہ ہے خزاں کی عزت پہ جو آتا نہیں، جو گل اس شاخ پر کھلتا ہے مرجھاتا نہیں، یہ چمن یوں ہی رہے گا اور ہزاروں بلبلیں اپنی اپنی بول یا سب بول کر اڑ جائیں گی۔ آج انہوں نے مختلف زبانوں میں، آپ نے ان بچوں کو پروگرام سنا، تقریر سنی، جس مدرسے میں جائیں گے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ وہیں جا کر یہ حسینیہ اور اپنے اساتذہ کا نام روشن کریں گے انشاءاللہ۔ تو اس لیے آپ حضرات یہاں تشریف لائے، بہت آپ کا شکریہ، بہت آپ کا جو ہے کرم فرمائی کی،
آپ نے مدرسے کے مدرسین طلبہ کو حوصلہ افزائی دی، اللہ تعالیٰ آپ کے آنے کو بھی قبول فرمائے جی، اور بیٹھنے کو بھی قبول فرمائے، اور اس ادارے کو بھی قبول فرمائے۔ انہی الفاظوں کے ساتھ میں اپنی ان باتوں کو ختم کرتا ہوں، ایک اس شعر کے ساتھ شکستہ پا سہی لیکن قدم اب تک نہیں ہارے، شکستہ پا سہی لیکن قدم اب تک نہیں ہارے، میں جس منزل سے گزرا ہوں وہ منزل یاد کرتی ہے، جگر راہ وفا میں نقش ایسے چھوڑ آیا ہوں کہ دنیا دیکھتی ہے اور مجھ کو یاد کرتی ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔